نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، ہم نے لیکچر نمبر 24 تک اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لیکچر نمبر 25 شروع کریں گے۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کو جتنا ہم نے لیکچر نمبر 20 سے 24 تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا مختصراً آپ حضرات کے سامنے اس کے متعلق چند معروضات پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ بھی ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور پھر ہمارے لیے لیکچر نمبر 25 پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ محترم ناظرین اکرام، ہم نے سب سے پہلے مضاعف کو پڑھا۔ مضاعف کہتے ہیں ایسا فعل جس میں ایک ہی جنس کے دو حروف اکٹھے آ جائیں تو ان کو مشدد کر کے پڑھتے ہیں، اور وہ ہم نے اس کو تفصیلاً ہم نے لیکچر نمبر 20 میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے محموز پڑھا، جس میں محموز اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل میں حمزہ آئے، اور محموز کی پھر آگے 3 قسمیں تھیں۔ حمزہ شروع میں ہوگا، درمیان میں ہوگا، آخر میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا معتل۔ معتل کہتے ہیں جس میں حرف علت پایا جائے۔ حرف علت الف، واو اور یا کو کہتے ہیں، اور پھر اس کی بھی آگے ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی۔ یا تو حرف علت شروع میں ہوگا، درمیان میں ہوگا یا آخر میں ہوگا۔ ہر ایک کی آگے پھر قسمیں تھیں۔ شروع میں ہوگا تو اسے مثال کہتے ہیں، درمیان میں ہوگا اسے اجوف کہتے ہیں، اور آخر میں ہوگا اسے ناقص کہتے ہیں۔ تو ہم نے معتل میں سے مثال پڑھ لیا تھا، اور مثال کی بھی 3 قسمیں تھیں، 2 قسمیں تھیں مثال کی، مثال واوی اور مثال یائی۔ یا شروع میں ہوگا یا واو شروع میں ہوگا۔ پھر ہم نے اجوف شروع کیا۔ اجوف کی بھی آگے 2 قسمیں تھیں۔ حرف علت درمیان میں ہے، یا تو واو ہوگا یا یا ہوگا۔ تو واو کے متعلق ہم نے پڑھ لیا تھا، حرف علت واو ہو۔ اور ابھی ہم آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اجوف، یعنی وہ فعل، یعنی معتل کا وہ فعل جس میں حرف علت درمیان میں آ رہا ہو اور حرف علت یا بن رہا ہو، واو نہیں یا۔ واو کے متعلق تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اب یا کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو حرف علت اگر یا ہے اور وہ درمیان میں آ رہا ہے تو اسے اجوف یائی کہیں گے۔ اجوف یائی کے متعلق مثال کے طور پر میں ایک فعل آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو انشاءاللہ تمام افعال کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ فعل ہے زادہ یزیدو۔ اس طرح کے بہت سارے افعال آ رہے ہیں، تو میں اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ دیگر افعال بھی آپ کو سمجھ آ جائیں۔ زادہ یزیدو، اس کے درمیان میں حرف علت آ رہا ہے اور وہ حرف علت یا ہے، لیکن پڑھنے میں وہ الف ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا پڑھنا، یا کا پڑھنا مشکل تھا، اس یا کو ہم نے الف سے بدل دیا۔ زادہ اصل میں زیادہ تھا۔ زادہ اصل میں کیا تھا؟ زیادہ، زا، یا اور دال۔ اب زیادہ یہ پڑھنا ذرا مشکل تھا، تو ہم نے ایسا کیا، اس یا کو ہم نے الف سے بدل دیا، کیونکہ یا سے پہلے زا کے اوپر زبر تھی، اور زبر جو ہے وہ اپنے مابعد الف کو چاہتی ہے۔ اگر
پیش ہوتی اس سے پہلے تو ظاہر بات ہے ہم واو کو لے آتے، اور اگر زیر ہوتی تو یا کو ہم رہنے دیتے، لیکن الف تھی تو الف ہمیشہ اپنے مابعد زبر تھا، زبر ہمیشہ اپنے مابعد الف کو چاہتا ہے، تو اس مناسبت سے ہم نے یا کو الف سے بدل دیا تو زیادہ ہو گیا۔ غور فرمائیں، زیادہ اصل میں زیادہ تھا، زا یا اور دال، ہم نے یا کو الف سے بدل دیا کیونکہ پڑھنا مشکل تھا تو زیادہ ہو گیا۔ اس کی پوری گردان ہوگی ماضی سے، زادہ زادہ زادو، زدتا زدتما زدتم زدتو زدنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا یا زیادہ ہونا، بڑھا دینا، بڑھایا یا زیادہ کیا اس ایک مرد نے، زیادہ کیا ان دو مردوں نے، زیادہ کیا ان سب مردوں نے، زیادہ کیا آپ ایک مرد نے، زیادہ کیا آپ دو مردوں نے، زیادہ کیا آپ سب مردوں نے، زیادہ کیا میں نے، زیادہ کیا ہم سب نے۔ اور مؤنث ہوگی زادت زادتا زدنا، زدتی زدتما زدتن زدتو زدنا۔ اس کا ترجمہ مؤنث والا ہم کریں گے کہ زیادہ کیا اسے ایک عورت نے، زیادہ کیا ان دو عورتوں نے، زیادہ کیا ان سب عورتوں نے، زیادہ کیا آپ ایک عورت نے، زیادہ کیا آپ دو عورتوں نے، زیادہ کیا آپ سب عورتوں نے، زیادہ کیا میں نے، زیادہ کیا ہم نے۔ اس سے جو مضارع بنے گا وہ مضارع اس طرح ہوگا، یزیدو، زیادہ یزیدو، تو اس کی گردان ہوگی یزیدو یزیدانی یزیدون، تزیدو تزیدانی تزیدون، ازیدو نزیدو۔ اور مؤنث میں گردان ہوگی تزیدو تزیدانی یزیدنا، تزیدو تزیدین تزیدانی تزیدنا، ازیدو نزیدو۔ اور باقی نفی تاکید بلن اور نفی جہد بلم وہ بالکل اسی طرح ہوں گی جس طرح قاعدہ اور قانون آپ کو بتایا تھا۔ آگے امر ہے، امر ہم کریں گے زد، زد زیدہ زیدو، زیدی زیدہ زدنا، مذکر اور مؤنث۔ اور نہیں ہوگی لا تزد لا تزیدہ لا تزیدو لا تزیدی لا تزیدہ لا تزیدنا۔ اور اس میں فاعل زائد، زائدن زائدانی زائدون، زائدتن زائدتانی زائداتن۔ اور اس میں مفعول ہوگا مزید، مزید مزیدان مزیدون، مزیدۃ مزیدتان مزیدات۔ تو اس طرح اس سے تمام افعال کے ہم صیغے نکالیں گے اجوف یائی سے۔ باقی جتنے بھی اجوف یائی کے افعال آئیں گے آپ قرآن مجید سے جب مشق کریں گے، اس سے غور و فکر کریں گے تو بالکل وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ تو آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے اجوف یائی کے متعلق پڑھا۔ بہت سارے افعال ایسے ہیں قرآن مجید میں جو اجوف یائی کے استعمال ہوئے ہیں، اس پہ آپ زیادہ خوب غور کیجئے تاکہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے اور قرآن مجید میں اس کا ترجمہ نکالنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کر کے اور اللہ پاک اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔